محرم کے تو بدلی چلا جا گھر چلا جا ملے کے لیے بھائی تو بڑی ہے تب سے علی اکبر کی یہ راہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یعدی حقه المجتہدون. الذی لا یدرکه بعد الحمم ولا یناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق ومعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين هم موضع سره ولجع أمره وكهوف كتبه وجبال دينه الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الإمام عليه السلام من كان باذلا فينا محجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوش قسمت ہیں وہ افراد جن کو زندگی میں ایک بار پھر محرم کا، سید الشہداء کا، کربلا والوں کا یہ دسترخوان کھلا ملا ہے، اور آل محمد کی عظمتوں کو بیان کرنے، ان کی تعلیمات کی وضاحت و تفصیل پیش کرنے اور سننے، اور ان کے غموں میں غمگین ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. کربلا جو آج حق کے باطل کے خلاف جنگ کے لیے ایک استعارے کا نام رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے اتنا عظیم ہے کہ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں دین کی عظمت اور دین کی حفاظت کا ضامن ہے کربلا. اس لیے اپنے اس اجتماع کو، اپنی ان مجالس کو ایک نعمت الہیہ سمجھتے ہوئے، ان کی عظمتوں کو جانتے ہوئے،
جب صف عزا کی طرف آنا ہو قدم قدم پہ رب کا شکر ادا کیا کیجئے، اس نے توفیق بخشی۔ اور میں یہی عرض کروں گا ہر لحظے اپنے ان بزرگوں کو، بالخصوص والدین کو، کہ باپ نے انگلی تھام کے آل ابا کا دروازہ ہمیں دکھایا، ماں نے گودی میں دودھ میں آل محمد کی بلا ہمیں پلا کے اس گھرانے سے محبتوں کے درس سکھائے۔ اگر ہمارے درمیان موجود ہیں تو ان کی خدمت، ان کی ادب کی کوشش کریں، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے روح کو بہرحال یاد کرتے رہا کریں۔ اور ساتھ یہ عرض کر دوں ابتدا میں کہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارا پڑھنا، ہمارا عزاخانوں کو سجانا، ہمارا مجالس میں شرکت کرنا، یہ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ رب کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے۔ ورنہ یاد رکھیے کربلا بڑے مٹانے والے آئے لیکن سب مٹ گئے اور کربلا باقی، اور کربلا باقی ہی نہیں بلکہ ہر روز کربلا کی بقا کا، کربلا کی تعلیمات کا، کربلا کے درس کا مرحلہ بڑھ رہا ہے۔ تاریخ کو اگر آپ دیکھیے، ظالم سے ظالم حکمران آئے اور انہوں نے کوشش یہی کی کہ کربلا ان کی حکومتوں کے ساتھ ٹکراتا رہا ہے، لہذا انہوں نے کربلا کو مٹانے کی کوشش کی۔ لیکن جس رب کی خاطر حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دیا تھا، اس کا وعدہ تھا، اور الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اس پر کبھی کوئی چیز بلند نہیں ہو سکتی۔ اور میں اگر یہاں یہ جملہ کہتا جاؤں کہ جناب سید الشہداء نے اپنے مشن کا اعلان قرآن کی ایک آیت سے یہ کیا تھا، آپ سنتے رہتے ہیں، مشہور ہے وہ آیت، جس آیت کو نو کے سنا پہ جناب سید الشہداء نے پڑھا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کی یہ نشانیاں کوئی عجیب نشانی ہیں؟ نہیں، سید الشہداء گویا یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ وہاں تعجب لوگ اس پہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو محفوظ کیسے رکھا، تو میں حسین ابن علی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جس نے ان کو محفوظ رکھا تھا ہمارا مالک بھی وہی ہے۔ لہذا کبھی فرصت ہوئی تو اس آیت پہ انشاءاللہ جوانوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ it need to write something that what we learned today or tonight from this majlis. Definitely when you say that this is a lecture, so lecture need a pen and paper, and need to check ourselves that how far we are going to learn from these majalises. So first point what I want to say to my younger brothers and sisters, that write this first point, and this is a point that Imam Hussain alayhi salam recite with cutted head this verse of Surah Kahf, Surah number 18, ayah number 9. تو ضرورت ہے اس کی کہ آپ کم از کم آج اس پہلی مجلس میں یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ایک آیت جو جناب سید الشہداء نو کے نیزہ پہ پڑھ رہے تھے، آج ہمارے ممبر سے پڑھی گئی ہے، ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے تاکہ ہم اس آیت پر غور کر سکیں اور یہ سوچ سکیں کہ حسین ابن علی کیا پیغام دینا چاہتے تھے۔ لہذا دنیا مٹ گئی اور یہ تعجب خیز کارنامہ حسین ابن علی نہ مٹا ہے نہ مٹ سکے گا، بلکہ انشاءاللہ عرض ہوتا رہے گا۔ غیر مسلم بھی جب کہیں ان کا اپنے دشمن سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے صبر سیکھا ہے تو حسین ابن علی سے۔ لہذا یہ درسگاہ کربلا ہے، اس کی بقا نہ میری وجہ سے ہے نہ آپ کی وجہ سے ہے،
نہ خطابت کی وجہ سے ہے اور نہ یہ ہمارے عزاخانوں کے سجانے کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق ہے اور سعادت نصیب ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر حسین ابن علی کی یاد منا سکیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، ابتدائے خطابت سے کوشش یہ رہی ہے کہ محرم میں تذکرہ ہو تو امام کے فرامین کے ضمن ہی تذکرہ ہو۔ میں نے یہاں بریڈ فورڈ میں 2000 میں پہلا عشرہ پڑھا تھا، اور جو بزرگان تشریف فرما ہیں یاد ہوگا کہ اس وقت ہمارا موضوع وہ وصیت نامہ تھا جو جناب امام نے مدینہ چھوڑتے ہوئے اپنے برادر گرامی جناب محمد حنفیہ کو لکھ کے دیا تھا، اور ہم نے عشرہ بھر، کیونکہ اس وصیت نامے پہ 4 عشرے میرے تھے مسلسل، وہاں ہم نے بریڈ فورڈ میں حیدریہ میں جو گفتگو کی تھی کہ امام فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ امام فرماتے ہیں کہ زمانے بھر کو میں حسین ابن علی لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں کس لیے نکلا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی بھٹکی ہوئی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، یہ ارادہ لے کے نکلا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کروں۔ واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں یہ مشن لے کے نکلا ہوں کہ اپنے نانا اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ یہ ہے وہ وصیت نامہ، اور اس کے چند جملات ہمارا موضوع تھے۔ اس عشرے کے لیے ہم نے جو موضوع لیا ہے، اور یہ ہمارا 4تھا سال ہے کہ اس خطبے پہ گفتگو ہو رہی ہے، مراحل و مراحل۔ ان مجالس کے لیے ہم نے جو حصہ انتخاب کیا ہے، پہلی مجلس میں آپ حضرات توجہ فرمائیں گے، جناب سید الشہداء 28 رجب کو مدینہ چھوڑتے ہیں، اور شعبان کی 4 یا 5 تاریخ کو امام مکہ میں پہنچتے ہیں۔ شعبان کے باقی ایام، رمضان، شوال اور ذیقعد کے ایام، اور ذی الحج کے 7 دن یہ امام نے مکے میں گزارے، یعنی 4 ماہ اور کچھ دن جناب امام مکے میں رہتے ہیں۔ اور جب مکے میں لوگوں کے پہنچنے کی آخری تاریخ آتی ہے تو زہرا کا لال مکہ کو چھوڑنے کی تیاری کرتے ہیں۔ چھوڑنے سے پہلے جناب سید الشہداء نے 7 ذی الحجہ کو مکے کے اندر ایک خطبہ دیا، جس خطبے کے آخری الفاظ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ مختصر سا خطبہ ہے، جناب امام نے یوں شروع کرتے ہیں خط الموت، اور پھر آخری جملات 3 جملے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں، اور یہی انشاءاللہ ہمارا موضوع سخن رہے گا۔ امام فرماتے ہیں من کان باذلا فینا مہجتہ، جو ہماری راہ میں، جو اہل بیت کی راہ میں خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے، وَمُوَطِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور جو لقاء اللہ کے لیے پختہ ارادہ کر چکا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارا ہم سفر ہو جائے، اِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ، میں حسین ابن علی کل مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کربلا کا یہاں ذکر نہیں ہے، میں نے عنوان دیا تھا ان مجالس کا کہ مقصد سید الشہداء کیا ہے۔ ذرا اس آخری جملے پہ ہماری زیادہ گفتگو ہوگی کہ جو خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے ہماری راہ میں، جو رب سے ملاقات چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ امام فرماتے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اگر یہ سنٹینسز 2 سنٹینسز لاسٹ جو ہے ان کو یاد رکھ سکیں، نوٹ کر سکیں، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ ہمارا ہمراہی ہو جائے۔
انی راحل مصبحا، میں حسین ابن علی کل یہاں سے جا رہا ہوں۔ عزیزان، گفتگو ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں آج کی۔ امام حسین علیہ السلام کہاں کھڑے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے سید الشہداء فرماتے ہیں میں کل جا رہا ہوں اور جا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ ذرا میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ مکے کا خطبہ ہے، حاجی سارے وہاں جمع ہو رہے ہیں، سید الشہداء حج کو چھوڑ کے مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، اعلان کیا کر رہے ہیں؟ جو رب سے ملاقات چاہتا ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارا ہمراہی ہو جائے، میں کل جا رہا ہوں۔ دو چیزیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو امام یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ خدا اگر ملتا ہے تو وہ امامت کے ذریعے ملتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اللہ کے گھر کے طواف کرنا مہم ہے، 25 سال حج کیے امام حسین علیہ السلام نے، لیکن امام یہاں اعلان فرما رہے ہیں اگر حج بھی امام وقت کے ذریعے سے ہوگا تو وہ حج ہوگا، ورنہ حقیقت اعمال کیا ہے کہ آپ امام کے پیچھے ہوں گے۔ خدا سے اگر ملنا ہے تو خدا سے ملنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ امام کی مأمومیت میں چلیں۔ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اگر کسی نے خدا سے ملنا ہے تو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اس جملے پہ انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ معنا، یہ مع اور معیت حسین ابن علی کیا ہے، لیکن میں جو آج کے اس مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر حضرات زیارات کے لیے قافلے لے کے جاتے ہیں اور کچھ قافلوں کے ساتھ جاتے ہیں، ایڈورٹائز اکثر آتی رہتی ہیں، فلاں قافلہ سالار، یہ اس کی شرائط ہے اور یہ اس کا ٹائم ہے۔ اکثر حضرات ہمارے ساتھ رجوع کرتے ہیں کہ مولانا آپ اس قافلہ سالار کو جانتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ جانے کا تجربہ ہوا ہے؟ یا کسی مورد اعتماد آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ قافلہ سالار کیسے ہیں، یا جنہوں نے اس قافلے کے ساتھ سفر کیا ہو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ قافلے والے کیسی سروس دیتے ہیں۔ اب ایک اعلان ہو رہا ہے کہ قافلہ جا رہا ہے، مکے سے جا رہا ہے، آگے مقصد نہیں بتلایا کہ جگہ کون سی مراد ہے، یا کربلا کا تذکرہ نہیں ہے۔ سید الشہداء نے یہ نہیں کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، ہم کبھی کبھی ترجمہ کر دیتے ہیں اس لیے کہ امام کا مشن اور مقصد کیا تھا، لیکن امام کے جملات میں لفظ کربلا نہیں ہے۔ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا إِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ، وہ ہمارا ہمراہی ہو جائے، ہم کل جا رہے ہیں۔ اب قافلہ سالار ایک اعلان کر رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، اب جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے وہ بتلایا ہے کہ ہم لقاء اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات خدا کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں دو مورد ہیں، ایک تو جہاں سے وہ جا رہا ہے اور جس لیے جا رہا ہے۔ اب اگر ہمیں پوچھنا ہے کہ یہ قافلہ سالار کیسا ہے تو کس سے پوچھیں گے؟ میں کہتا ہوں اسی سے پوچھیں گے جس کے گھر میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، یا اس کے مقصد کو دیکھیے کہ وہ کہہ رہا ہے ہم اللہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ اگر قافلہ سالار کی اہمیت پوچھنی ہے تو خدا سے پوچھو کہ تیرے گھر میں یہ اعلان کر رہا ہے تیری ملاقات کا، تو بتلا تو کہ حسین ابن علی اور یہ قافلہ سالار ہے کون؟ اب یہ پہلا مرحلہ ہے، حسین ابن علی قافلہ سالار ملاقات خدا کے لیے نکلے ہیں۔ اب ہمیں پوچھنا ہے اس گھر والے سے، یہ تیرے گھر میں اعلان ہو رہا ہے، کون ہے؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں بار بار، اور شاید یہی وجہ ہے عزیزان، میں زیادہ کوشش میری یہ ہے کہ ہم ایک تو آل محمد کی معرفت اس پہ گفتگو ہو، اور دوسرا معیت کیا ہے، ان کا ساتھ کیا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اب اللہ سے پوچھئے کہ یہ جو قافلہ سالار اعلان کر رہا ہے اور اس کے اعلان کی کوئی مدت معین نہیں ہے، یہ اعلان تو پھر قیامت تک جاری رہے گا۔ الہی تیرے گھر میں کھڑا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں تو بتلا کہ یہ ہے کون؟ ابھی آخری محفل جو آپ حضرات نے محرم سے پہلے منعقد کی ہوگی وہ کیا ہے؟ مباہلہ۔ میں مباہلہ کو اس عنوان سے دیکھتا ہوں
کہ گویا مباہلہ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ کل یہ قافلہ سالار اعلان کرے گا اور میں آپ کو اس کا تعارف بتلا دوں کہ یہ ہے کون. اب یہ قافلہ سالار کل اعلان کرے گا یعنی محرم میں، اور میں بتلاتا ہوں کہ یہ ہے کون. اعلان فرمایا ہے کہ فقط یہ اعلان نہیں ہے بلکہ دعویٰ بھی ہے. میرا محبوب میری طرف سے یہ اعلان کر دو، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اب یہ تعارف تھا کہ ہر دور کے قافلہ سالار عشق کا تعارف اگر پوچھنا ہے تو میں اللہ بتلاتا ہوں. وہ مباہلے میں فقط میں نے زبانی نہیں بتلایا بلکہ باہر بلا کے ان کو دکھایا. کل اگر راہ حق پر آپ کو چلنا ہو تو یہ ہے وہ جو راہ حق کے رہنما ہو. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. اب آیے مباہلہ کو اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں تو آیے مباہلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو لفظ استعمال کی ہے وہ کیا ہے؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اب مباہلہ میں نکلنے کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نکلے کیسے؟ جیسے یہ آیت تھی ایسے ہی نکلے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی دور سے دیکھے اس قافلے کو آتے ہوئے جس کا تعارف اللہ نے کہا ہے کرایا ہے تو اس میں سینہ مصطفیٰ پہ جو تعویذ بن کے نظر آئے گا وہ ذات حسین ابن علی ہے. یعنی اگر دور سے کبھی کسی کی نظر پڑے گی تو سب سے پہلے جو نظر پڑے گی جس ہستی پہ وہ سید الشہداء کی ہستی ہے. کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ دیکھو کل اگر یہ کوئی اعلان کرے تو یہ میری توحید کی تصدیق کے لیے آنے والی ذات کا نام ہے حسین ابن علی. اب مباہلے پہ یقیناً آپ نے گفتگو سنی ہوگی اور ہم بھی گفتگو کر چکے ہیں. مباہلہ کس لیے تھا؟ میں یہی عرض کروں گا کہ ذرا سوچئے گا اس پہ. مباہلے کا مقصد کیا تھا؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. بھئی کوئی مسئلہ جناب پیغمبر اکرم کا رکا ہوا تھا؟ کوئی جناب امیر المومنین کا مسئلہ رکا ہوا تھا؟ نہیں. مسئلہ یہ تھا مباہلے کا کہ پیغمبر اکرم نے آ کے دعوت دی تھی اور دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جب نجران کی عیسائی آتے ہیں تو آ کے انہوں نے بحث کی. بحث کس پہ تھی؟ بحث نجران کے عیسائیوں کی اس پہ تھی کہ جناب عیسیٰ عبداللہ ہیں یا ابن اللہ ہیں. بحث یہ تھی نا کہ جناب عیسیٰ عبداللہ ہیں یا ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں. اب اس کے لیے بعض تاریخوں کے حوالے سے 3 دن تک بحثیں ہوتی رہیں. پیغمبر اکرم سمجھاتے رہے وہ نہ سمجھے. بہرحال مباہلہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، اتنا عرض کرنا ہے کہ مباہلے کا موضوع کیا تھا. میری نگاہ میں آیات الہیہ کے حوالے سے مباہلے کا موضوع توحید تھی. سبحان اللہ. اس لیے کہ بحث یہ تھی کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں. اگر اللہ کے بندے ہیں تو پھر یہ توحید ہے. اگر ابن اللہ کہا جائے جیسے عیسائی کہہ رہے تھے تو یہ شرک ہے. اب یہاں توحید اور شرک کی بحث تھی، جس بحث کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میری توحید کی سچائی بتلانے کے لیے حسین کو لے آؤ، حسن مجتبیٰ کو لے آؤ، مصطفیٰ آپ بھی آؤ، علی کو بھی لے آؤ، اور وہ جو کبھی باہر نہیں آئی تھی اس کو بھی لے آؤ، تاکہ میں کائنات والوں کو یہ بتلا دوں کہ اگر کہیں توحید کو ضرورت ہوتی ہے وہ محتاج کسی کا نہیں ہے، لیکن خود کن فیکون کے ذریعے سے کر سکتا ہے. لیکن یہاں وہ یہ بتلانا چاہتا ہے میری توحید کی صداقت کے لیے اگر کچھ افراد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ 5 تن ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. پانچ نعرے پانچ تنی سوا لاکھ نعرہ حیدری. 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 اب یہ مباہلہ میں جناب سید الشہداء کس لیے آئے؟
मुबाहला में जनाब सैयद शुहदा रब की तौहीद की सदाकत बतलाने के लिए आए अपने पूरे घराने के साथ। अली अमीरुल मोमिनीन अपने फ़ज़ाइल बयान करते हैं तो इस फजीलत को खुसूसियत के साथ जनाब अमीर बयान करते हैं। एक मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता वजाहत में, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने 2 जगह पे अपने 43 फ़ज़ाइल बयान किए हैं। एक दफ़ा खलीफा अव्वल के सामने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फ़ज़ाइल बयान किए कि कौन अफजल है। 43 फ़ज़ाइल जनाब अमीर ने खलीफा अव्वल के सामने पेश किए और 43 ही कुछ मुश्तरका हैं और कुछ अलग फ़ज़ाइल हैं जो जनाब अमीर ने बयान किए हैं शूरा के वक्त। एक फजीलत इनमें मुश्तरका है। खलीफा अव्वल से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम मुबाहले की फजीलत पर तवज्जो दिलाते हुए खलीफा अव्वल से पूछते हैं, मुझे बतला मुबाहला में पैगंबर के साथ मेरा ख़ानदान आया था या तेरा ख़ानदान आया था। अब ये इस किस्म की 43 फजीलतें हैं जो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने खुद इसको अपनी फजीलत के तौर पर बयान किया है। जो लोग मुताले का शौक़ रखते हैं, अगर शेख सदूक आलल्लाह मकामहू की खिसाल को देखें तो खिसाल में ये दोनों 43 फ़ज़ाइल जो हैं वो दर्ज हैं जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपनी फजीलत के तौर पर बयान किए हैं। और अब खिसाल में जो फ़ज़ाइल का एक समुंदर है, और ये है उलमाए कराम का कमाल जिन्होंने तलाश कर कर के आले मोहम्मद के वो फ़ज़ाइल बयान किए हैं जिन फ़ज़ाइल या आयात इलाहिया पे मबनी है या मुस्तफ़ा के फ़रामीन पर मबनी है। ये देखने की चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह आप इसको देखेंगे। उर्दू में भी ये खिसाल का तर्जमा मौजूद है और असल अरबी में है, फ़ारसी में भी इसका तर्जमा मौजूद है। तो इस मुबाहला की खुसूसियत पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने फ़ज़ाइल के तौर पर इसको पेश किया कि ये मेरा ख़ानदान था। ये आया किस लिए ख़ानदान था? अब ये एक वजाहत है अजीज़ान। एक जुमला और भी सुनिए। हम अक्सर सैयद शुहदा की ज़ियारत वारसा में क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सहबतल्लाह। अब यहाँ इस मुबाहले में अगर आप देखें तो एक वक्त ईसाई आके ये कहते थे कि जनाब ईसा अगर इब्नुल्लाह नहीं है तो फिर इनका बाप कौन है, किसके बेटे हैं? ये सूरह आले इमरान की आया नंबर 61 है। इस आया मुबाहला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इनको कहो कि अगर बगैर बाप के पैदा होने से कोई अल्लाह का बेटा हो सकता है तो जनाब आदम की मिसाल आपके सामने है। वो तो बाप और माँ दोनों के बगैर पैदा हुआ था, उसको बेहतर अंदाज में फिर इब्नुल्लाह होना चाहिए था। अब अगर जनाब आदम बाप और माँ दोनों के बगैर पैदा होके इब्नुल्लाह नहीं होते तो ईसा माँ के जरिए से बगैर बाप के पैदा होके इब्नुल्लाह कैसे बन गए? अब ये बात किसने साबित की कि जनाब आदम की उबूदियत को साबित करें? ये भी जनाब सैयद शुहदा और मुबाहला वालों ने साबित की। दूसरी बात, जो अंबिया में से पहले नबी जनाब आदम और खातमुर रसूल से पहले जनाब ईसा पे यहूदियों का एक एतराज था और वो एतराज माज़अल्लाह था कि जनाब मरियम शादीशुदा नहीं थी और कैसे इनका बेटा हुआ। यहाँ जनाब ईसा पे और जनाब मरियम पे यहूदियों का एक एतराज था। जरा नोट कर लीजिए ये एतराज क्या है। यहूदियों का एक एतराज है कि जनाब ईसा का बाप नहीं है तो माज़अल्लाह जनाब मरियम को बेटा कहां से मिला, ये यहूदियों का एतराज है। ईसाइयों का एतराज क्या है? जनाब मूसा पे, जनाब ईसा पे कि बाप नहीं है तो अल्लाह का बेटा। अब आदम की आदमियत को बचाने के लिए और ईसा की नबूवत को बचाने के लिए, जनाब मरियम की इस्मत को बचाने के लिए कौन निकला है? उन हस्तियों में से एक हस्ती का नाम है हुसैन इब्न अली। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये घराना जनाब सैयद शुहदा अपने घराने के साथ किस लिए निकले हैं? यहां निकले हैं अल्लाह की तौहीद की वजाहत के लिए, जनाब आदम की नबूवत बतलाने के लिए, जनाब मरियम की इस्मत
بتانے کے لیے جناب عیسیٰ پر ہونے والے اعتراض جو یہودی کرتے تھے ان کا جواب دینے کے لیے بھی، اور جو نظریہ عیسائیوں کا تھا اس کا جواب دینے کے لیے بھی. اور پیغمبر اکرم یہ ساری چیزیں اکیلی بھی انجام دے سکتے تھے، لیکن پیغمبر اکرم نے اللہ کے حکم سے پورے گھر کو بتلایا کہ دیکھو اگر آج اللہ کی توحید کی وضاحت کی ضرورت ہے یا عیسیٰ کی نبوت کی حقیقت بتلانے کی ضرورت ہے تو یہ ہیں جو میرے ساتھ ان حقیقتوں کی بقا کا ذریعہ ہیں. اگر کل میرے بعد کہیں توحید کی بات آ جائے تو مصطفیٰ کے بعد اگر توحید لینی ہے تو وہ بھی اسی گھر سے لینا، اسی گھر سے توحید ملے گی. صلوات پڑھ لیجئے محمد وعلی اب یہاں مباحلہ آپ کے سامنے ہے. آج یہ کر رہا تھا کہ تعارف ان کا کس کے ذریعے سے ہوگا؟ جس کے گھر میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے اسی کے ذریعے سے تعارف ہونا چاہیے. لہذا ایک بات ذہن میں رکھیے، آل محمد کے تعارف کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن. اور انشاءاللہ اس پہ وضاحت ہوتی رہے گی چونکہ میرا موضوع اسی کے گرد گھومے گا. آل محمد کا تعارف کے ذریعے سے ہونا چاہیے قرآن. اب اللہ سے ملانے چکے چلے ہیں، لہذا اللہ سے ہی پوچھیں گے کہ تو بتلا کہ یہ ہیں کون. مباحلہ ایک موضوع ہے جس میں اللہ نے بتلایا کہ یہ ہیں کون اور پھر ان کا کام کیا ہے. لیکن عزیزان ایک بات اور یہیں عرض کرتا جاؤں، کیا عیسائیوں نے عظمت آل محمد کو مان لیا یا نہیں؟ ہاں، عیسائیوں نے عظمت آل محمد کو مانا یا نہیں؟ عیسائیوں نے عظمت آل محمد کو مانا، اس حد تک مانا کہ عیسائیوں کا بڑا کہتا ہے کہ کل اگر یہ اپنے خاندان کے ساتھ آ جائے تو مباحلہ نہ کرنا. اور پھر جب خاندان کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغمبر اکرم نکلے ہیں تو عیسائیوں کا بڑا جو سردار تھا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ اگر پہاڑ کو کہیں کہ تو نے اپنی جگہ چھوڑنی ہے تو ان کے کہے پہ پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا. یہ مسلمہ تاریخ کے جملات ہیں کہ عیسائیوں کے بڑے نے مباحلے سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس لیے کہ مباحلہ مت کرو. اس لیے اگر یہ وہ ہیں اگر پہاڑ کو کہیں اپنی جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا، یعنی جو دعا یہ کریں گے وہی دعا قبول ہوگی. لہٰذا آپ ان سے مباحلہ نہ کرنا. اس کو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا عیسائی ان کی عظمت کے قائل ہوئے یا نہیں؟ عیسائیوں نے ان کی عظمت کو مانا یا نہیں مانا؟ لیکن ان کی بات کو مانا یا نہیں مانا؟ بات کیا تھی؟ اجتماع تو اس پہ ہوا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں. جزیہ دیا، پیسہ دے دیا انہوں نے، لیکن یہ بھی مانا کہ یہ وہ ہیں کہ اگر پہاڑ کو کہیں گے کہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ چھوڑ دے گا. لیکن بات پھر بھی نہیں مانی. عظمت مان لی، بات نہیں مانی. صلوات پڑھ لیجئے محمد. اب کہیں خدا نہ کرے ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ عظمت تو جو ہے وہ تو ہم بھی مان لیں اور بات جو ان کی ہے وہ نہ مانے. نہیں، ان کی عظمت ماننے کا ثبوت یہی ہے کہ یہ جو بات فرماتے ہیں، حکم جو دیتے ہیں وہ بھی ان کا مانے تو تب حقیقت میں ان کو ماننا ہوگا، ورنہ ماننے میں تو دشمن بھی ان کو مانتے ہیں. ان کی شجاعت کو بھی دشمن مانتے ہیں، ان کی امامت کو بھی اور ان کی نصرت کو بھی دشمن مانتے ہیں. لہذا حقیقی ان کا ماننا ہوگا کہ جو یہ منوانا چاہتے ہیں اس کو بھی مانا جائے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے اگر ہمیں ان کی پہچان کرنی ہے تو اللہ سے پوچھنا ہے. آج کل ہماری محافل میں اور ہماری مجالس میں ایک جو بہت بڑی کمزوری آ گئی ہے وہ کیا ہے؟ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کو مد نظر رکھ کے یہ سامنے کرتے علی کون ہے. میں کہتا ہوں علی اپنے چھوٹے سے ذہن سے مت پوچھ، علی اعلیٰ سے پوچھ علی کون ہے. اگر یہ مرحلہ ہوگا تو تب حقیقت میں ان کی معرفت ہوگی. ان کی معرفت حقیقی اگر کوئی کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات کر سکتی ہے اور وہ بتلا سکتی ہے
ہے کہ یہ کیا ہے. اور ادھر جناب سید الشہداء نے کہا فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, آپ کے لیے میں کافلہ بنا کے قیامت تک چھوڑ جا رہا ہوں. ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہر روز نماز میں پوچھا کرو, مجھ سے مانگا کرو پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. پھر خود فرماتا ہے وہ ہدایت کی راہ ہے صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان کی راہ ہے جن پہ تیری ذات نے نعمات نازل کی ہے. اب مجھے آئے نعمت پہ زیادہ نہیں رکنا, اس کو دیکھیے گا. یہ دوسری آیت آپ اگر جوان نوٹ کر لیں گے اور اس پہ غور کریں گے, ان ایام میں اس آیت پہ دوسرا پوائنٹ جو آپ کو نوٹ کرنا ہے اور آیت کے حوالے سے اس پہ غور کرنا ہے, یہ کیا ہے؟ پروردگار سے خود ارشاد فرماتا ہے ہر روز نماز میں پڑھا کرو, 10 دفعہ واجب طور پر پڑھا کرو. کیا پڑھیں پروردگار؟ کہا ایک دعا مانگا کرو, کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. پھر آگے خود فرمایا یہ بھی کہا کرو صراط الذین انعمت علیہم, ان کی راہ جن پہ تیری ذات نے نعمات نازل کی ہیں. پروردگار بتلا دیتا کہ صراط مستقیم ہے کیا. دیکھیے سورہ عصر کو دیکھیے, سورہ عصر میں کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کہہ دیتا صراط مستقیم یہ ہے کہ ایمان لیا اور عمل صالح انجام دو. ہو سکتا ہے نا, بات تو وہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اس سورہ حمد میں, سورہ عصر میں فرما دیا. لیکن یہ سورہ حمد میں یہ نہیں کہا کہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جس میں ایمان لایا جائے اور عمل صالح انجام دیا جائے. فرماتا ہے صراط مستقیم ان کی راہ ہے کہ جن کی ذات پر مجھ اللہ کی نعمات ہیں. یعنی آپ جاؤ ڈھونڈو کہ کون ہیں جن پہ اللہ کی نعمات ہیں, تو وہ افراد ہیں, کوئی کتاب نہیں ہے. افراد کو ڈھونڈنے جاؤ گے تو سر فہرست یہی 5 کا نمبر آئے گا. ان میں پہلے ہے مصطفیٰ, دوسرے ہیں علی مرتضیٰ, ان میں ہے زہرہ مرضیہ, حسن مجتبی اور شہید کربلا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, اور محمد آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اس پہ غور کیجئے گا, میں زیادہ رکنا نہیں چاہتا. صراط الذین انعمت علیہم, کوئی ایک گروہ ہے. الذین کوئی گروہ ہے. اگر گروہ کو دیکھنا ہے تو مبالغہ میں بلا کے دکھایا تھا, کبھی تطہیر میں چادر کے نیچے چھپا کے بتلایا تھا کہ یہ وہ ہے گروہ. صراط الذین, یہ جمع کا صیغہ ہے, الذین کے استعمال ہوا ہے. الذین انعمت علیہم, جن پر تیری ذات نے نعمات نازل کی ہیں. سبحان اللہ. عزیزان اس نعمت پہ اگر رکوں تو اشرا پڑھا جا سکتا ہے, اور میں نے پڑھا ہے اس پہ اشرا صراط الذین انعمت علیہم. بس ایک جملہ آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم, ان کی راہ جن پر تیری ذات نے نعمات نازل کی ہے. لفظ نعمت اگر آتا ہے تو شیعہ قوم کو علی کی ولایت کے جذبے سے وہ جملہ فوراً یاد آتا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے اعلان پر یہ سند دیتا ہے اتممت علیکم نعمتی. آج اس علی ولی اللہ کے ذریعے سے میں اللہ نے آپ پر نعمتیں مکمل کر دی. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ پنجتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری, 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 لہذا محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد آل صراط الذین انعمت علیہم, ان کی راہ جن پہ تیری ذات نے نعمات نازل کی ہیں. پڑھا لکھا مجمع, اس پہ غور فرمائیے. ایک ہوتا ہے نعمات پانے والے, ایک ہے نعمت کا سبب بننے والے. یہاں فرق ہے, وہ جن کو نعمتیں ملتی ہیں وہ اور ہوتے ہیں, جو نعمت ملنے کا ذریعہ بنتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. اور یہ میرے جملے نہیں ہیں, قرآن کی 2 آیتوں کے ساتھ 2 جملے نہج البلاغہ کے سن لیجئے. نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں لا یقاسو احد من هذه الامہ
لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ. نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے کے آخری الفاظ ہیں، تقریباً آخری پیراگراف اگر آپ دیکھیے تو فضائل آل محمد کا دریا ہے یہ. اور میں اپنے خطبے میں بھی اس کو چند جملات اسی سے عرض کرتا ہوں. جناب امیر المومنین فرماتے ہیں لا یقاس احد من هذه الامہ، آل محمد میں سے کوئی آل محمد پر کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا. پھر سن لیجئے، لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ، آل محمد پر اس بھری امت مصطفیٰ میں سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ جملہ ذہن میں رہے، صراط الذین انعمت علیہم. جناب امیر فرماتے ہیں لا یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا. کچھ وہ ہیں جن کو نعمات ملی ہیں، اور آل محمد وہ ہیں جن کے ذریعے سے سب امت کو نعمات ملی ہیں. اور جن کو نعمات ملی ہیں وہ اور ہیں، اور جن کے ذریعے سے نعمات ملی ہیں وہ اور ہیں. اس لیے ماں فرماتے لا یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا. جن پر نعمات نازل ہوئی ہیں وہ اور ہیں، اور جن کے ذریعے سے نعمات جاری ہوئی ہیں وہ اور ہیں. اب وہ نعمات مادی کہیں تو وہ آل محمد کے ذریعے سے، نعمات مانوی کہیں تو آل محمد کے ذریعے سے ملی ہے. نعمات مادی میں کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمات چار ہیں، اور میں یہاں کہیں عرض کر چکا ہوں کبھی. چار نعمات ہیں. سب سے بڑی ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے اور مٹی ہے، جن کے ذریعے سے انسان کو وجود ملتا ہے. حدیث قصہ میں اعلان ہو رہا ہے ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری. میں نے اگر مٹی پیدا کی ہے تو ان کی محبت میں، میں نے اگر ہوا پیدا کی ہے تو ان کی محبت میں، میں نے اگر چاند کو روشنی دی ہے تو ان کی محبت میں، میں نے اگر سورج کو چمک دی ہے تو ان کی محبت میں. یعنی مادی تمام ذریعے جو وجود انسانی کا سبب ہے وہ آل محمد کے ذریعے ملے. محمد و آل محمد صلوات. علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. یہ نعمات مادی ہیں، ان کا ذریعہ آل ابا ہے. اور نعمات معنوی، یہی جملہ لا یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، اس کو انسان 1000 دفعہ بھی پڑھے تو وہ لطف جو جناب امیر علیہ السلام کی اپنی زبان مبارک سے بیان کردہ فضائل میں ہے وہ کہیں نہیں ملتا. لہذا تیسرا پوائنٹ اور حدیث کے حوالے سے پہلا پوائنٹ یہ نوٹ کر لیجئے، نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے کا آخری حصہ 2 جملے ہی فقط یاد کر لیجئے گا. لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامہ ولا یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا. کبھی کسی زمانے میں بھی کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. اب اس میں اہل سنت علماء میں سے مشہور عالم دین ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کی سب سے پہلی شرح لکھی ہے، ابن ابی الحدید معتزلی، 20 جلدوں میں ان کی شرح ہے. اس جملے کی شرح پہ انہوں نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ وہ کون کون سی نعمات ہیں جو آل محمد کے ذریعے اللہ نے جاری کی ہیں. 2 چیزیں مجھے جو پسند آئیں اور یہاں آپ حضرات کے حوالے کرتا ہوں. وہ کہتا ہے 2 نعمتیں جو آل محمد کے ذریعے سے ملی ہیں، ان میں سے پہلا ہے اسلام، دوسری ہے ہدایت. پہلا ہے اسلام، یہ ابن ابی الحدید کی کتاب خطبہ نمبر 2 کی شرح میں کہتا ہے کہ 2 نعمات جو سب سے زیادہ افضل ہیں اور معنوی نعمات جن کو میں عرض کر رہا ہوں، وہ نعمات وہ ہیں جو آل محمد کے ذریعے سے ملی ہیں. سنی عالم دین کہتا ہے یہ اسلام ملا ہے تو آل محمد کے ذریعے سے، اور اگر ہدایت ملی ہے تو آل محمد کے ذریعے سے. اب آیت کو پڑھ لیجئے اس جملے کے ساتھ ملا کے، اور اسی کو میں کہتا ہوں اگر قرآن کی تفسیر دیکھنی ہو تو علی ابن ابی طالب سے پوچھئے. رب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ابن ابی الحدید کہتے ہیں اگر ہدایت ملتی ہے تو آل محمد کے ذریعے سے. علی مولا
لہذا پہلا کام سبحان اس قسم کی محافل و مجالس میں اس گھرانے کو پوچھئے تو اس گھرانے سے پوچھئے کہ کون ہے. اور دوسرا موضوع جو رہے گا معنا فَلْيَرْحَلْ معنا، یہ معیت کا لفظ میم اور عین. مع کا کیا معنی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ میرا چوتھا عشرہ ہے اس لفظ مع پہ جو لطف آتا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اللہ کے ذریعے سے اور خود ان کے ذریعے سے پوچھیں یہ ہیں کون. پھر کیا ہوگا؟ پھر اطمینان سے ان کے ساتھ چلیں گے. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ فضائل آل محمد، اب آج کل ایک زمانہ یہ بھی آ گیا ہے، فضائل کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں جس انداز سے آج فضائل کی ضرورت ہے ایسی کسی زمانے میں بھی فضائل کی ضرورت نہیں تھی. کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ جب سالار پر یقین ہو تو اطمینان سے آدمی سفر پہ چلا جاتا ہے. یہ سفر ہے توحید تک جانے کا. اگر سالار قافلہ پہ اطمینان ہوگا تو پھر ابراہیم کی طرح اطمینان سے آگ میں جانا پڑے تو بھی اطمینان سے چلا جائے گا. ہم فضائل آل محمد اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہر کسی کو یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے سالار کتنے عظیم. پھر جب سالار عظیم ہوتے ہیں تو پھر انسان کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے پھر جناب امیر المومنین کا آخری جملہ اور گفتگو تمام جناب امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 95 میں فرماتے ہیں. اور یہ چوتھا پوائنٹ آپ حضرات کی خدمت میں یاد کرنے اور نوٹ کرنے کا. خطبہ نمبر 95 میں امام امیر المومنین فرماتے ہیں فانظروا اہل بیت نبیکم، اپنے نبی کی اہل بیت کی طرف دیکھو. فالزموا سمتہم، جو ان کا جدھر رخ ہو آپ کا رخ بھی ادھر رہے. سمت لفظ استعمال کیا ہے امام نے. فالزموا سمتہم، جو ان کا رخ ہو، جو ان کی سمت ہو اسی کی طرف جانا. اور دو جملے اور گفتگو تمام. امام فرماتے ہیں لبدو فلبدو وَإِنْ نَحَزُوا فَانْحَزُوا، کہیں وہ رکیں تو آپ بھی رک جاؤ، کہیں وہ کھڑے ہوں تو آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. یہ ہے معیت، وہ ہے ہمارے امام. اب اگر ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ یہ ہمارے امام ہیں اور یہ اطمینان ہوگا تو پھر سارے زمانے کے ساری طاقتوں کو اکیلا پکار کے حسن نصر اللہ یہ کہے گا سنو ہم علی والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم اسلحے سے نہیں ڈرتے، ہمارے پاس ایمان کی طاقت. پھر یہ طاقت ملتی ہے اور اس طاقت کے ہوتے ہوئے پھر شہادتیں اگر دینی ہوں تو پھر ان شہادتوں پہ بھی فخر ہوتا ہے. آئیے پہلی مجلس میں پرسہ پیش کریں اس امام کو جو زیارت ناہیہ میں سلام کرتے ہوئے اپنے جد کو یوں یاد کرتا ہے، یا جدہ اب کی کا صباحن و مساء بدلت دموع دمہ. بابا لوگ وقت مقرر کر کے روتے ہیں، تیرا بیٹا صبح بھی تجھے روتا ہے، شام بھی روتا ہے. اور پھر عجب جملے ہیں زیارت الہیہ کے بدلت دموع دمہ، لوگ آنسو روتے ہیں، میں 12واں خون روتا ہوں. آپ بزرگان کو لے کے پہلا پرسہ اس امام کی خدمت میں جو صبح و شام روتا ہے. عزیزو کوشش کیجیے آؤ اس دکھی دل والے امام کو ہم پرسہ پیش کریں. ان ایام عزا کی مجالس میں اپنی روش ایسے اپنائیں کہ اس کے دکھی دل کو تسکین ہو. میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے پہلی مجلس میں پرسہ پیش کرتا ہوں امام کے ساتھ ساتھ اس بی بی کو جو آج تک بھی رو رہی ہے. اپنے استاد مرحوم کی یاد کے طور پر ان کا یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، مومن جب آپ مجلس میں آتے ہیں زہرہ مرضیہ عورتوں کی طرف آ جاتے ہیں، امیر المومنین کی روح مردوں کی طرف آ جاتی ہے. آپ بیٹھے رہتے ہیں، یہ ہستیاں کھڑے ہیں. مجتہد ایک بیان کر رہے
اور جملہ اس حد تک نہیں تھا، جملہ یہ تھا، فرمایا کرتے تھے جب بیویاں واپس جاتی ہیں، بیویاں اپنے گھروں کو جاتی ہیں، ہر ایک کی چادر کو ہاتھ لگا کے زہرا کہتی ہے بھلا ہوا آپ کا، بھلا ہوا آپ کا، آپ نے میری زینب کو لٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج بھی آپ رو رہی ہیں۔ اور امیر المومنین مردوں میں سے ہر ایک کا شکریہ ادا کر کے کہتے ہیں بھلا ہوا آپ کا، آپ نے میرے حسین کو اترتے نہیں دیکھا تھا مگر رو رہے ہیں۔ عزیزو اس چیز کو مد نظر رکھا کرو کہ شاید امام زمانہ کی نظر رحمت ہمارے اوپر ہو، اور یقیناً زہرہ مرضیہ ولی مرتضیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے ہاں ایک بڑے خطیب آئے فرما رہے تھے جب کسی کا گھر میں کوئی غم ہو جائے، کوئی میت ہو جائے اور وہ اپنے میت کو بھول کے عزا خانے میں آ جاتا ہے، زہرہ مرضیہ اس کی میت پہ جا کے، اس کے مرحوم کی قبر پہ جا کے روتی رہتی ہے۔ ایک مومنہ جو اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی کب جب 13 محرم تھی، اس نے دیکھا ایک کالے برقعے میں مستور وہاں بیٹھی رو رہی ہے۔ بی بی پہلے تو آہستہ آہستہ گئی یہ مومنہ اور اس قبر کے سرانے جا کے دیکھا یہ کوئی مستور رو رہی ہے، اس کو گریہ وزاری میں دیکھ کے قریب بیٹھ گئی، اس لیے کہ اگر کسی کے بیٹے کی قبر پہ کوئی رونے آ جائے نا تو وہ اس کے لیے بڑا عزیز ہوتا ہے۔ بیٹھ کے روتی رہی، پھر پوچھتی ہے بی بی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، آپ کا کون مر گیا؟ اس مستور نے کالے برقعے سے پوچھا بی بی میں تو ہر روز آتی ہوں، میں تو پہلی محرم سے آ رہی ہوں، اس قبر پہ رو رہی ہوں، میں نے تجھے تو کبھی اس قبر پہ آتے ہوئے نہیں دیکھا، تو کیسے کہتی ہے یہ میرے بیٹے کی قبر ہے؟ کہا ہاں بی بی یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، لیکن میرے عقیدے کی بات تھی، میں زہرا کے بیٹے کو رونے کے لیے اپنی امام بارگاہ میں 13 دن مشغول رہی، اب وہاں سے فارغ ہو کے آئی ہوں اپنے بیٹے کو رو کے۔ اب بی بی نے اپنا برقع ہٹایا اور اس کا شکریہ ادا کر کے کہتی ہے مومنہ تو جس زہرا کے بیٹے کو روتی رہی، میں وہی زہرا تیرے بیٹے پہ رونے آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزو ماں بیٹے کو کہاں کہاں رو رہی ہے۔ شب عاشور بھائی اپنے بیٹے کی مترنی کی جگہ پہ زہرہ مرضیہ رو رہی ہے، لیکن ایک جملہ مصائب کا اور تقریر تمام۔ عزیزو رونے کے دن ہیں، اسی رونے سے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لو، آل محمد کو وسیلہ بنا لو۔ ہاں بس اتنا عرض کرنا ہے، ماں تو رو رہی ہے، زہرہ مرضیہ تو کبھی کسی کی قبر پہ، کبھی کربلا میں بیٹے کو ترنے کی جگہ پہ، کبھی قاسم پہ، کبھی اصغر پہ رو رہی ہے، لیکن ایک جملہ مجھے بتلاؤ کیا حسین کب کب ماں پہ روئے؟ حسین ابن علی بھی ماں پہ کس انداز میں روئے؟ عزیزو مجھے جو تاریخ بتلاتی ہے پہلی دفعہ حسین ابن علی کا گریہ کب ہوا؟ جب ماں دروازے اور دیوار کے درمیان جب ماں دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئی۔ دعا کرو کسی چھوٹے بچے کے سامنے ماں پہ کوئی تکلیف نہ آئے، جب چھوٹے بچے کے سامنے ماں پہ تکلیف آئے نا تو پہلے ماں کا چہرہ اپنی غمزدہ آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، اور جب ماں کے آنکھوں سے آنسو بہے، بیٹا اور بیٹی جو بھی ہو وہ معصوم پکار پکار کے کہتا ہے کیا ہو گیا، روتی کیوں ہے؟ مجھے بتلاؤ۔ اب حسین نے جو ماں کو در و دیوار میں دیکھا اور زہرہ مرضیہ بے ہوش ہو کے گر گئی، اب روئے تو کہاں روئے؟ یہاں حسن مجتبیٰ بھی روئے، یہاں شہید کربلا بھی روئے، اور اب دوسرا رونا کا
اب ہوا جب ماں کو غسل و کفن مل گیا، اب جناب امیر نے اپنے بچوں کو بلایا، حلمو امکم، اب اپنی ماں کو آخری دفعہ ودا کر لو۔ اب یہاں ودا کرنے کے لیے آئے، سرحان حسن مجتبی کھڑے ہیں، پائنتی کی طرف شہید کربلا کھڑے ہیں۔ اب یہ ایک نوحہ پڑا حسین ابن علی نے، اب کیا کیا کہا ہوگا ماں سے، اب یہ ماں اور معصوم بچہ ہی تصور کر سکتے ہیں، لیکن اتنا کہا اور ملائکہ میں بھی کوہرام بپا ہوا کہ کہا جانے لگا یا علی ان بچوں کو ماں سے الگ کرو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ اب حسین ابن علی نے کیا کہا ہوگا، لگتا ہے یہی کہا ہوگا، ماں آج اپنے بازو کھول کے اپنے بیٹے کو آخری بار سینے سے لگا لو۔ اماں حسین باقی زندگی کیسے گزارے گا، آخری خدا حافظی کر لو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ وصلى الله على محمد وآله